جی ڈاکٹر صاحبہ، سوال نمبر 8، سورہ سبا میں لفظ تماثیل کا استعمال ہوا ہے، اس کی وضاحت فرما دیجئے۔ يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقلیل من عبادی الشکور۔ ریفرنس سورہ سبا کی آیت نمبر 13، ترجمہ ہے وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا، اونچی عمارتیں، تصویریں، بڑے بڑے حوض جیسے لگن اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی بھاری دیگیں۔ اے آل داؤد، عمل کرو شکر کے طریقے پر، میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہوتے ہیں۔ تفہیم القرآن سے حسب روایت ہم مختصر تفسیر دیکھ لیتے ہیں، اور ظاہر ہے میں اس کے اوپر پوری طرح تو یعنی اتنی تو روشنی نہیں ڈال سکتی کہ میں سارے لوگوں کے ویوز بتاؤں، لیکن یہاں پہ جو میں جن مفسر حضرات کا نام لے رہی ہوں ان کی بارے میں پھر بتا دوں گی، اور اینڈ میں ہم عملی نکات میں ظاہر بات کر لیں۔ تماثیل ہر اس چیز کی شبیہ، امیج یا تصویر کو کہتے ہیں جو کسی قدرتی شے کے مشابہ ہو، مثال کے طور پر انسان، جانور، درخت، پھول، مناظر وغیرہ۔ لازم نہیں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بنائی جانے والی تماثیل انسانوں یا جانوروں کی ہی ہوں، یہ محض نقش و نگار بھی ہو سکتے ہیں۔ تورات کے احکام میں بھی تصویر کی حرمت پر بات ہوئی ہے۔ اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، تصویر کے اندر اس میں اسکلپچرز بھی آ جائیں گے، مجسمہ سازی کا جو فن ہوتا ہے۔ اسلام میں تصویر کے متعلق کیا حکم ہے؟ قیامت کے دن مصورین کو کہا جائے گا کہ اپنی تصویر میں روح پھونکو، اور وہ نہیں پھونک سکیں گے۔ اس کے لیے میں حدیث سے بھی آپ کو دلیل دوں گی، جس حدیث میں یہ بات آئی ہے۔ مزید یہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے ایسے گھروں میں داخل نہیں ہوتے جہاں تصاویر یا کتے ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو حکم دیا کہ تصاویر مٹا دیں اور بت توڑ ڈالیں۔ حضرت عائشہ کے گھر کا ایک واقعہ جو میں حدیث کے ذریعے سے ملتا ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر والے پردے یا تکیے کو ہٹا دیا یا ہٹانے کا حکم دیا۔ اور یہ جو ریفرنسز ہیں یہ صحیح بخاری کے 54 ہے اور صحیح مسلم 2107، اس میں یہ چیک کیا جا سکتا ہے۔ صحابہ کرام کا طرز عمل دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت عمر نے عیسائیوں کی عبادت گاہوں میں داخل ہونے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ وہاں تصویریں تھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصویروں والی عبادت گاہ میں نماز نہیں پڑھی۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں فقہ اسلام کا اجماعی موقف۔ جانداروں کی تصویر بنانا گناہ کبیرہ ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام سوری اور دیگر فقہا، بے جان چیزیں، درخت، پہاڑ وغیرہ کی تصویر جائز ہے۔ اب کچھ فقہا کی یہ رائے ہے کہ لڑکیوں کے لیے گڑیاں، ڈالز جو ہوتی ہیں وہ ایکسیپشن ہے، مستثنیٰ، لیکن اس کے اندر بھی جو اسکالرز ہیں ان کے اختلافات آتے ہیں، اور احادیث میں بھی اس کا ایویڈنس ملتا ہے کہ ڈالز، گڑیوں کے معاملے میں بھی شبہ ہے کہ یہ رکھی جا سکتی ہیں نہیں۔ اچھا، کچھ اس میں ایک اور بات بھی آیت کے اندر جو اینڈ میں آئی ہے، وہ مہمان نوازی، شکر گزاری کا کانسیپٹ آیا ہے۔ تو جہاں ہم نے دیکھا ترجمے میں دیگوں کا لفظ آیا ہے، لگن کا، حوض جیسے لگن، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے یہاں بہت بڑے پیمانے پر مہمان نوازی ہوتی تھی، تو جن میں ہزاروں لوگوں کے لیے کھانا پکایا جاتا تھا اور ان میں کھانا تقسیم کیا جاتا تھا۔ تو اس سے ہمیں ایک مہمان نوازی، نعمتیں اور شکر گزاری کا بھی کانسیپٹ نظر آتا ہے۔ شکر گزاری کیا ہے؟ یعنی شکر گزار بندوں کی طرح کام کرو۔ جو شخص نعمت دینے والے کا احسان محض زبان سے مانتا ہو مگر اس کی نعمتوں کو اس کی مرضی کے خلاف استعمال کرتا ہو، اس کا محض زبانی شکریہ بے معنی۔ تیسر القرآن سے دیکھ لیتے ہیں، جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے آرڈر کے مطابق بڑے بڑے محل، مساجد،
قلعے، مختلف مسجدوں کے ماڈل، بڑے بڑے لگن اور اتنی بڑی دیگیں بناتے تھے جو بوجھل ہونے کی وجہ سے کسی خاص مقام پر نصب کر دی جاتی تھی، اور ان میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکروں کے لیے کھانا تیار کیا جاتا تھا، کیونکہ ایک عام انسانوں کا تو یہ بس نہیں تھا، تو جنات کو اللہ تعالیٰ نے ایکسٹرا پاورز دیے ہوتے تو وہ یہ کام کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی پھر اس آیت کے آخر میں کہتے ہیں نا کہ ایسے عمل کرو جو شکر گزار بندے کیا کرتے تھے۔ شکر گزار بندے جو ہے نا وہ زبانی بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اپنے عمل سے بھی اطاعت گزاری کی کیفیت میں شکر کی مطلب یہ دلیل دیتے ہیں نا، پروف دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندوں کے اندر شامل فرما لے۔ حدیث ہم دیکھ لیتے صحیح بخاری کی 5951، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ یہ تصاویر بناتے ہیں انہیں قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا، ان سے کہا جائے گا جو تم نے بنایا اس میں روح بھی پھونک ڈالو۔ ڈاکٹر صاحب اب ان کے عملی نکات کی طرف بڑھتے ہیں آگے کہ ہم کس طرح عمل پیرا آج کے دور میں ان باتوں پہ ہو سکتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ یہ کہ تماثیل، تصویر، بت، اسکلپچرز کی اسلام میں ممانعت ہے، پسند نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، ناپسندیدہ ہے، لیکن اس کی بہت ساری ڈیٹیل ہے جس میں ہم نہ گئے ہیں نہ ابھی جا سکتے ہیں۔ احادیث کے ذریعے سے ہم نے ایویڈنس بھی دیکھ لی کہ مصور کو کیا کہا جائے گا، اور پھر یہ کہ گھروں میں سجانا اس کی ممانعت ہے کہ آپ انسانوں کی تصاویر اپنی آپ کی دیواروں پر سجی ہوئی ہوں نا۔ فرشتے کہا گیا حدیث میں کہ ایسے گھروں میں داخل نہیں ہوتے جہاں پہ تصویر یا کتا ہو، وہ میں نے حدیث بھی آپ کے سامنے رکھی۔ پھر ہم نے بات کی شکر گزاری کی کہ شکر گزاری کیسی ہے، بیسٹ شکر گزاری کیا ہے کہ یہ تمام علوم، سائنس، ٹیکنالوجی اور ارضی اور سماوی جو برکات کو پا کر کہیں بہہ کر آ جائیں۔ اصل شکر گزاری یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہو، زبانی شکریہ بے معنی، اور مہمان نوازی بھی شکر گزاری ہے۔